السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ رمضان کا آسمانی کتابوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے نصیب ہوئے۔ 6 رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف ملے۔ 12 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی۔ 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور 27 رمضان المبارک کو ہمارے نبی رحمت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک جیسی دولت سے نوازا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ لہٰذا رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کی کچھ صفات بھی مشترک ہیں، آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا، اور قرآن مجید بھی قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا۔ تو روزہ بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان کے ساتھ قرآن کا تعلق بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح جب انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ پاک کے انوار بندے پہ چھما چھم برستے ہیں۔ روزہ دار آدمی جب حالت روزہ میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے انوار اس بندے پہ برستے ہیں۔ اور اگر قرآن رمضان میں پڑھا جائے اور ساتھ رمضان المبارک کے انوار برس رہے ہوتے ہیں، ساتھ قرآن پاک کے انوار اس بندے پہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے، اس لیے اس سے قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ روزے کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں بھی متکلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے تلاوت قرآن پاک کرے، تلاوت قرآن پاک کرنے میں کوئی بھی کمی نہ چھوڑے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن قبر کا چراغ ہے، قرآن قبر کی روشنی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے اکابر کثرت سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک قرآن دن میں اور ایک رات میں 60 ہو گئے، اور 3 قرآن پاک صلاۃ التراویح میں مکمل کیا کرتے تھے۔ 63 قرآن پاک ماہ رمضان المبارک میں پڑھا کرتے تھے۔ جن کے دل قرآن کے نور کو قبول کرتے ہیں وہ قرآن پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ جب آئے وہ امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ جب آئے وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 70 قرآن مکمل پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا پوری زندگی یہی معمول رہا، ایک ہفتے میں ایک قرآن، یعنی 7ویں دن آپ کا قرآن مکمل ہو جاتا تھا، یعنی روز قرآن کی ایک منزل پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی کل 7 منزلیں ہیں، 7ویں دن قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ہاں درس قرآن کا معمول تھا، اور ہر 7ویں دن قرآن بھی مکمل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان شروع ہوتا تو 3 دن میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا تو ہر رات میں ایک قرآن پاک پورا پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ!
آپ عاشق قرآن تھے، آپ کے دل میں قرآن کی بے پناہ محبت تھی، اور جب قرآن پڑھا کرتے تھے آنکھوں سے چھما چھم آنسو بہا کرتے تھے۔ امام ظاہری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان و تلاوت القرآن و اطعام الطعام، رمضان تو تلاوت قرآن کا اور کھانا کھلانے یعنی سحری اور افطاری کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ رمضان میں اپنے دروس کو، اپنے درس کو موقوف فرما دیتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ آپ پورا مہینہ قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دن کے شروع میں پورے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ منصور ابن زادان کے بارے میں ہے یختم القرآن ما بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیان پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ اتنی جلدی پورا قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے؟ تو یاد رکھیے گا جو عاشق قرآن ہیں، جنہوں نے ایک دن میں ایک قرآن اور ایک رات میں ایک قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کے وہ قرآن ان کے لبوں پر ایسا جاری ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان ان کے لیے قرآن ختم کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتی ہے، اور دوسری آنکھ جو تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے روتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رونا عارفوں کا طریقہ ہے، اللہ کے صالحین بندوں کا طریقہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ آج ہم نے قرآن کی تلاوت سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشی، معاشراتی اور سیاسی مسائل بڑھ رہے ہیں، اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، رزق ہوتے ہوئے گھروں میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جب رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہو اور ساتھ میں گھر والے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام بھی کریں، تو اللہ پاک کی کس طرح چھما چھم رحمت کا نزول نہ ہوگا اس بندے پہ۔ قرآن کی برکت سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن کتاب مبین ہے، اور قرآن کتاب حکمت ہے۔ اور آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا۔ مازاغ ہیں آنکھیں اور واللیل ہے رخ ناصر، مازاغ ہیں آنکھیں اور واللیل ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مکرم کا صدقہ کر کے، اس ماہ معظم کا صدقہ کر کے اور ماہ محترم کا صدقہ کر کے رمضان میں پرجوش طریقے سے ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔